سوال بہت معقول ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس اور دیگر جماعتوں کے لیے سبق اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موقف کیا ہے؟ گورنر راج کی گونج اور پی ٹی اے کی اوپر پابندی کے حوالے سے اور اپوزیشن لیڈر کس طرح بیہیو کرتے ہیں، کس سے سیکھنا چاہیے، اور عمران خان نیازی صاحب کو ذہنی طور پر مفلوج بنانے کی سازش کا انکشاف اور ان کو زہر دینے کی سازش بھی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ بشرا پنکی پیرنی کے گرد مزید گھیرا تنگ اور ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، ان کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور لوٹ مار کا بازار جو کے پی کے اندر گرم کیا ہے، وہ الزام کس نے لگایا ہے بشرا پنکی پیرنی کے اوپر۔ ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں بشرا پنکی پیرنی کے اوپر ہی، اور لوٹ مار کا بازار گرم جو انہوں نے کر رکھا ہے، تو یہ الزام ان کو کسی اور کی طرف سے نہیں لگا۔ عمران خان نیازی صاحب کی بہن روبینہ خانم صاحبہ نے الزام لگایا ہے کہ جس طرح انہوں نے پنجاب کے اندر فرا گوگی رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کے پی کے اندر جو ہے نا رکھی ہے مشال یوسف سے ہی، جو کہ ان کی ترجمان ہے اور بدستور ترجمان ہے۔ اس سے پہلے وہ مشیر تھی، مشیر کے عہدے سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اور پھر دوبارہ ان کو ان کے بحیثیت مشیر ان کا تقرر کیا گیا، جو پریولیجز وغیرہ ان کو ملتی تھی وہ بھی ملی، پریولیجز، اور وہ بشرا پنکی پیرنی کی ترجمان کے طور پر کام کر رہی تھی۔ تو چونکہ یہ ابھی بشرا پنکی پیرنی بھی ادھر جا کر جو ہے نا یہ لنگر انداز ہو گئی ہیں کے پی کے اندر، مفرور بھی ہیں، نیب 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر تقریباً کوئی 8-10 سماعتیں ہوئی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ پیش ہی نہیں ہو رہی، اور بالآخر نیب نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ گرفتار ہوتی ہیں یا نہیں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کیونکہ کے پی کے اندر جا کر گرفتار کرنا ذرا تھوڑا سا بغیر کنفرنٹیشن کے ذرا مشکل ہے، کیونکہ زمان پارک کے اندر جب عمران خان نیازی صاحب کو وارنٹ گرفتاری کی تعمیر کروانے کے لیے عدالت کے اندر حاضری کی یقینی بنانے کے لیے جو 14 اور 15 مارچ کو جو ٹیم گئی تھی، اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے جس کے اوپر ہم شرمندہ ہیں۔ اور یہ کیونکہ یہ ادھر انہوں نے جا کر جتنے وہ ٹرانسفریں ہوتی تھی، ٹھیکے وغیرہ ہوتے تھے، سب کا انہوں نے ریکارڈ نکلوایا، اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا حصہ انہوں نے ڈائریکٹ ڈیلنگ کی، اور بنیادی طور پر انہوں نے وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ کے پی کے طور پر وہاں پر وہ انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ کس طرح گوارا تھا علی مین گنڈا پر کو، ان کی سیاسی سمجھ بوجھ بھی عمران خان نیازی صاحب سے شاید کہ تھوڑی سی بہتر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے، تو انہوں نے دوبارہ جو ہے نا مشال یوسف زئی کو اس الزام کے بعد عمران خان نیازی صاحب کی بہن نے جو لگایا ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر ان کو عہدے سے، جو مشیر کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ اور عمران خان نیازی صاحب کے اوپر بھی جو سازش ہو رہی ہے، قاسم سوری صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے جو ہے نا ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ٹارچر ان کے اوپر کیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر اگر پی ٹی اے یہ کہتی ہے، کیونکہ عمران خان نیازی صاحب جن کے یعنی کہ ڈیلی ملاقاتیں ہوتی تھی، کئی ملاقاتیں ہوتی تھی، اب پھر دوبارہ ان کے اوپر ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ جیسے ہی ان کی ملاقاتیں جو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے دوران ملاقاتوں پر پابندی لگی تھی، تو ملک کے اندر سکون بھی تھا، پھر دوبارہ جو ہے نا ان کے اوپر جب ان پابندی ہٹا لی گئی، ملاقاتیں شروع ہوئی، تو انہوں نے 24 نومبر کی انہوں نے کال دے دی، اور 24 نومبر کی کال دی اپنی بہن کے تھرو، یعنی کہ وہ کال ڈائریکٹلی عمران خان نیازی صاحب نے دی تھی علیمہ خانم صاحبہ کے تھرو، اور جس کو جو ہے نا یہ ہائی جیک کرنے کیا پنکی پیرنی نے، اور ہائی جیک کیا، اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ تو فیصل واڈا صاحب نے یہ الزام لگایا، کیونکہ پی ٹی اے ایک بار پھر جو ہے نا یہ کر رہے یہ الزام لگا رہی ہے، کیونکہ جب عمران خان نیازی صاحب کے اوپر اس طرح کی پابندیاں لگتی ہیں تو وہ بار بلّہ شروع کر دیتی ہے ان کی صحت کے حوالے سے، کہ ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ان کو مارا جائے گا، ان کو یہ ہوگا وہ ہوگا، حالانکہ عمران خان نیازی صاحب سب سے زیادہ محفوظ جیل کے اندر ہیں، اور یہ ریاست ان کو یہ نہیں چاہے گی
کہ ان کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا جو انسیڈنٹ ہو، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو ذہن سازی اس طرح ہوئی ہے کہ عمران خان نیازی صاحب اگر طبی موت بھی مرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی سکون سے نہیں بیٹھے گی، ایک نیا پراپاگنڈا لے کر انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گی۔ فیصل واڈا صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ عمران خان نذیر صاحب کو جو زہر جو دے سکتی ہے وہ پنکی دے سکتی ہے، پنکی پیڈنی دے سکتی ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں۔ آپ نے 24 نومبر کو آپ نے دیکھ لیے، یا ان کی رہائی کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ پولیٹیکلی ایکٹیو تھی کے پی کے اندر جا کر، جس کا وہ اعتراف تو نہیں کر رہی تھی، مگر یہ کہ 24 نومبر کو یہ ساری چیزیں کھل گئی۔ وہ پنکی پیڈنی جس کے ہاتھوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ گلوز وغیرہ ہوتے تھے، وہ شال وغیرہ اوڑھ کر آتی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایکسپوز کر دیا، ہاتھ بھی ننگے یہاں تک، تو سب نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کس طرح کی ہیں اور صحت مند تندرست و توانا ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر بھی الزام لگایا تھا کہ مجھے بھی جو ہے نا یہ ہارپک زہر اور یہ وہ دیا تھا، حالانکہ وہ مکمل طور پر بظاہر صحت مند نظر آ رہی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہوا، پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے، اس کے اندر دیگر جو ہے پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے سبق ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کی ہسٹری کو دیکھیں اور کہ انہوں نے جدوجہد کی ایک لمبی تاریخ ہے پاکستان پیپل پارٹی کی۔ جب پاکستان پیپل پارٹی بنی، ایوب خان کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کی، پھر یحییٰ خان کے خلاف بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ تحریک انہوں نے شروع کی، اور انہوں نے بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کس طرح بیہیو کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نا ان کی حکومت ختم کی گئی، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کس طرح بیہیو کیا، پاکستان پیپل پارٹی نے کس طرح بیہیو کیا۔ انہوں نے کسی بھی جگہ پر جا کر جو ہے نہ تو ملٹری انسٹالیشن کے اوپر انہوں نے ہلے بولے، نہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پولیٹیکل موومنٹ چلتی رہی، قیادت نکلے، کارکن نکلے، تمام تر رکاوٹوں کے باوجود نکلے، اور کسی نے بھی واہ ویلا نہیں کیا کہ مجھے یہ سہولتیں چاہیے، مجھے وہ سہولتیں چاہیے۔ کارکنوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، تشدد بند کیا جائے، اور کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے جب یہ آنسو گیس کے شل وغیرہ اس طرح کی لاٹھی چارج وغیرہ یہ ہوتا تھا، کارکن ایک جگہ سے غائب ہوتے تھے، دوسری جگہ سے نکل آتے تھے، کیونکہ وہ نظریاتی کارکن تھے، وہ سسٹم کے اوپر بات کرتے تھے، وہ شخصیات کے خلاف نفرت انگیزی نہیں کرتے تھے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے۔ 1985 کے اندر جو ایم آر ڈی کی موومنٹ چلی، جس کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کے کارکنوں کا کلیدی رول تھا، اس کو جا کر سٹڈی کریں کہ یہ کارکن کس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ کارکن نہتے جاتے ہیں، اور نہتے جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اسلحے کے ساتھ نہیں جاتے، ڈنڈا بردار ہو کر نہیں جاتے، جو عسکریت پسند جتھوں کی بیکنگ کے اوپر نہیں جاتے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ کسی کے اشارے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی موومنٹ شروع کرتے ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی کی موومنٹ جب سے عمران خان نیازی صاحب 2011 سے یہ پالیٹکس کے اندر ان کو لانچ کیا گیا ہے، آپ ان کی موومنٹ دیکھ رہے ہیں، ان کی ڈویژن کی جو ہے نا پالیٹکس ہے، نفرت کی پالیٹکس ہے، ان کے کارکن نہ مانو کی پالیسی کے اوپر چلتے ہیں، سسٹم کے اوپر یہ بات نہیں کرتے، اور جب وہ احتجاج بھی کرتے ہیں تو ان کا احتجاج بھی پرتشدد ہوتا ہے، اور جس طرح یہ کفن باندھ کر آتے ہیں، اسلحہ لے کر آتے ہیں، ڈنڈا بردار ہو کر آتے ہیں، اور بھرپور یعنی کہ وہ آتے ہیں جس طرح یہ کسی جگہ پر یہ کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے اس طرح یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی یوم تاسیس کی تقریب کے اوپر انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے مختلف جگہ کے اوپر انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے ملک کے اندر سیاسی استحکام کی ضرورت کے اوپر بھی زور دیا۔ انہوں نے بولا کہ سیاسی استحکام ڈائلاگ کے ذریعے اگر نہیں آتا تو لاٹھی کے ذریعے بھی آتا ہے، تو آنا چاہیے، مگر یہ کہ پولیٹیکل استحکام جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف جہاں پر یہ کے پی کے کی حکومت جس طرح یہ بیہیو کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ کے پی کے اندر جو ہے نا یہ امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے۔ تازہ ترین جو پارا چنار کے اندر وہ لاشیں ادھر جو ہے گرا رہے ہیں دہشت گرد، اور یہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جو ہے نا یہ اسلام آباد فتح کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کو اپنے صوبے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ کڑی تنقید انہوں نے کی ان کے اوپر، اور ساتھ ساتھ وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی کہ، اور کسانوں کے ایشوز کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، کیونکہ جس طرح یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ بیہیو کر رہے ہیں، گورنر راج کی اور پی ٹی آئی جس طرح بیہیو کر رہی ہے، اس کے اوپر پابندی لگانے کے لیے بھی تجاویز جو ہے نا یہ زیر غور ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے نا بمباگ دوحل انہوں نے یہ بولا
کہ میں گورنر راج کے اوپر پاکستان پیپل پارٹی یا میں یقین نہیں رکھتے، اور نہ ہی جو ہے نا یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی کو ہم انڈورس کر سکیں گے۔ اور پی ٹی آئی کے حوالے سے تو سب کے علم میں ہے کہ وہ کس طرح کی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کا وہ ان کا رد عمل ہوتا ہے یا ان کا رویہ ہے، تو وہ پولیٹیکل پارٹی والا رویہ نہیں ہے۔ اب ایک بڑا یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ گولی کیوں چلائی پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے، تو بہت اچھا انہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا ہے کہ گولی کیوں چلائی، یہ سوال بالکل ہونا چاہیے اور سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے۔ کیجوالٹی ہوئی ہیں، ایک بھی کیجوالٹی نہیں ہونی چاہیے، سویلین کی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی جو ہے نا یہ ان کی بھی کیجوالٹی نہیں ہونی چاہیے تھی، نہ کسی کی ڈیتھ ہونی چاہیے تھی، نہ کسی کو زخمی ہونے چاہیے تھا گولیوں کے نتیجے میں۔ مگر یہ سوال جو انہوں نے کیا ہے کہ گولی کیوں چلائی، یہ سوال ان کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے، یہ سوال کرنا چاہیے بشرا پنکی پیڈنی سے، جنہوں نے اس تمام تر یلغار کی، جنہوں نے قیادت کی، جو جتھے لے کر اسلام آباد کے اندر پہنچی۔ ڈی چوک کو انہوں نے فوکس کیا، ڈی چوک کو فوکس اس لیے کیا کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو لے کر یہ چل رہا تھا کہ پاکستان ایک اٹامک انرجی کا ملک ہے، اور یہ مسلح جتھے کسی بھی وقت پاکستان کی ریاست کے اوپر جو ہے نا وہ ریاست کو پیرالائز بھی کر سکتے ہیں، ریاست کے اوپر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو سیکیورٹی اہلکار وہاں پر تعین تھے شروع میں، وہ تو ان کے پاس جو ہے نا یہ آنسو گیس کے شیل، ربڑ کی بلٹس وغیرہ کے علاوہ ان کا کچھ بھی نہیں تھا، لمیٹڈ ان کے پاس پاور تھی، اور ان کے اوپر جو ہے نا یہ گولی چلائی گئی پی ٹی آئی کے مسلح جتھوں کے اوپر، اور انہوں نے خود اس کی جو ہے نا یہ ویڈیو شیئر کی ہیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، تو جس کے اوپر رینجر کے اہلکار شہید بھی ہوئے، پولیس کے اہلکار بھی شہید ہوئے، زخمی بھی متعدد ان کے اندر ہوئے۔ تو کام کا گولی چلانے کا آغاز انہوں نے خود کیا، اور جب مجبور ہو کر جب یہ رینجر سے بھی، پولیس سے بھی نہیں سنبھالے گئے، رینجر آئی، رینجر سے بھی جب یہ سنبھالے نہیں گئے، ان کی گاڑیوں نے رینجرز کے اہلکاروں کو بھی کچلا۔ تو اس کے بعد آ گئی فوج، تو جب فوج آ گئی، فوج نے یہ اعلان کیا کہ آپ پرامن طور پر منتشر ہو جائیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اگر آپ گولی چلائیں گے گولی کا جواب گولی میں دیا جائے گا۔ تو یقینی طور پر اس کے بعد جو ہوا تو اس کی بھی ذمہ دار جو ہے نا یہ پی ٹی آئی ہے، اور یہ سوال یہ وہ اپنی قیادت سے پوچھیں کہ گولی کیوں چلائی، کیونکہ اس جو احتجاج یا جو دھرنا دینے کے لیے آ رہے تھے اس کو پرتشدد بنایا پی ٹی اے کی قیادت نے۔ بلا شبہ اس کے اندر عمران خان نیازی صاحب اس کے اندر ڈائریکٹ ملوث ہیں، کیونکہ کال ان کی تھی، اور تمام طریقے سے وہ آرگنائز بھی انہوں نے کیا تھا، جو بھی ان کا یہ روڈ میپ اس کا بنایا تھا، اس سے احتجاج کا، اس کو کتنا پرتشدد کرنا ہے، تو یہ عمران خان نیازی صاحب نے کیا تھا، تو وہ بھی اس کے اندر ہے، پنکی پیڈنی ہے، علی گنڈا پور ہے، یا پی ٹی اے کی وہ قیادت جو کہ اس 24 نومبر سے لے کر 26 تک جب تک ان کو منتشر نہیں کیا گیا، جو وہاں پر موجود تھی، یا کسی بھی ذریعے سے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو پرووک کر رہی تھی، وہ اس کے اندر ملوث ہے۔ گولی انہوں نے چلائی، گولی انہوں نے چلانے کا اہتمام کیا، لوگوں کو پرووک کیا، تو یہ قوم کے مجرم ہیں، ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، یہ سوال ان کو اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے کہ گولی کیوں چلائی۔